مردانہ قوت کے لیے ایک حیرت انگیز کھیر. آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، حلوہ کوئی بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے، کوئی مغلظ بناتا ہے، کوئی مجون بناتا ہے. میں اپنے مطلب پر مردانہ کمزوری کے شکار لوگوں کو ایک حیرت انگیز کھیر کھلاتا ہوں جو کہ مردانہ قوت کے لیے بے مثال ہے. اپنی مثال آپ ہے، اس میں بے پناہ قوت ہے. یہ اعصابی طاقت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہوتی ہے. اس سے گیا گزریا مریض جو ہوتا ہے، جو بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، جس کے اندر جو صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا بھی اس سے علاج ممکن ہے انشاءاللہ. جو لوگ مردانہ کمزوری کے شکار ہو چکے ہیں اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کا علاج بالکل ممکن نہیں ہے، ان کا نفس جو ہے وہ بالکل حرکت نہیں کر رہا، ان کے نفس میں جو ہے بالکل ٹیڑھا پن آ چکا ہے، ان کے نفس میں سختی نہیں آتی، اور اس طرح کی کئی جو عوارضات ہیں ان میں وہ مبتلا ہو چکا ہے اور پریشانی کا شکار ہے. اور کئی مریض میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ ان حالات میں خودکشی تک بھی چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا علاج ممکن نہیں ہے، وہ شادی کے قابل نہیں ہیں، وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں. ان کے لیے یہ میرا نسخہ جو ہے بالکل زبردست چیز ہے، اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دراصل ہوتا یہ ہے کہ اپنی ہی جو ہے غلطیوں کی وجہ سے اپنی جو اللہ پاک نے دی ہوئی طاقت ہوتی ہے اس کو آپ کھو بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت زیادہ طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ اگر وہ غلط راستے پر نہ چلے تو وہ ساری زندگی، امید ہے انشاءاللہ وہ بوڑھا نہیں ہوتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ جو عوامل کا فرما ہوتا ہے نا مردانہ کمزوری میں، وہ اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں. اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان میں کئی طرح کی جو ہیں اپنی بری عادات ہیں، ان کی وجہ سے آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں. مثلا مجتزنی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی کئی بری عادات جو آج کل کے بچوں میں ہے ان کی وجہ سے وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور شادی کے قابل نہیں رہتے. پھر وہ حکیموں کے پاس آتے ہیں، طرح طرح کے کئی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ان کو جو ہیں وہ دیہڑی باز ملتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کا کوئی حکمت کے ساتھ کوئی لنک نہیں، ان کو حکمت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ صرف ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو دیتے بھی کچھ بھی نہیں ہے. بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کیا ملا ہے مریض کو، وہ صرف ان کو نہ صرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں دوائی بنا کر دوں، جو انہوں نے بات کی ہے اسی کے مطابق بناؤں، اسی کے مطابق جو ان کے پیسے لیے ہیں اس کے مطابق میں ان کو کچھ نہ کچھ چیز لازمی دوں. تو ان کے لیے میں نے اپنے مطلب پر ایک خاص قسم کا مغلظ تیار کیا ہے، جو کہ مغلظ تو لفظ آپ نے سنا ہوگا لیکن مغلظ کئی طرح کے ہوتے ہیں. یہ بہت شاندار نسخہ ہے. آپ نے نا بازار سے یہ موسلی لینی ہے سفید انڈیا والی 50 گرام، مغز بادام 50 گرام، سلب پنجا 50 گرام، سلب مصری اچھے والی ایرانی والی جو ہے وہ 50 گرام. یہ آپ نے چیزیں لینی ہے بازار سے. ان تمام اجزاء کو نا برابر وزن آپ نے باریک کر کے رکھ لیں، گرینڈر میں اچھی طرح سے باریک کر لینا ہے، کسی برتن میں محفوظ رکھ لیں. آپ نے نا روزانہ 1 ماہ تک صرف روزانہ 1 کلو دودھ کے اندر اس کے 2 چمچ ڈال دینے. 1 کلو دودھ کے اندر 2 چمچ اس کے ڈال کر آپ نے 1 ماہ تک اس کی کھیر کھانی ہے. کھیر کھانے کے بعد 1 ماہ کھیر کھانے کے بعد جو لڑکا سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ اب شادی کے قابل نہیں ہے، وہ خود کہے گا کہ وہ کہے گا کہ میری شادی کرو. جو سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کی اب اولاد ہونا ناممکن ہے، وہ بچے پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں، انشاءاللہ ان کے ہاں بچے بھی اللہ پاک دیں گے. انشاءاللہ ان کی جو مردانہ کمزوری ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، ان کے نفس میں اگر سختی نہیں آ رہی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ان کی ٹائم میں کمی آ چکی ہے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو اس کو استعمال کیجئے گا اور مجھے دعائیں بھی دیجئے گا. اس کے ساتھ حکیم محمد احمد کو اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.